اچھا زمین کی منتقلی ٹرانسفر کا قانونی عمل کیا ہے؟ کوئی انسان چاہتا ہے کہ اپنی جو پراپرٹی ہے وہ اپنے کسی ہیئر کو یا اپنے کسی بہن بھائی کو یا پھر کسی اور غیر انسان کو بھی اگر ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو اس کا قانونی عمل کیا ہے بنیادی طور پر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ جاتے ہیں ہمارے ایس سی او کے پاس لینڈ کارڈ سینٹر پہ، وہاں پہ جا کے اپنی ملکیت چیک کرتے ہیں۔ ملکیت چیک کرنے کے بعد پھر اپنی زمین دیکھتے ہیں۔ ایک والد چاہے تو اپنی زندگی میں نا اپنے بچوں کو جو اس کے لیگل ہیئرز ہیں اس کو ہبہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے لیگل ہیئرز نہیں ہیں، دوسرا اس کو قریبی عزیزہ جس نے اس کو اپنا پالا ہے یا جس نے اس کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنایا ہوا ہے یا جو بھی اس کا بھتیجا وغیرہ، اس کو بھی وہ ہبہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وہ وراثت ہوتی ہے۔ اچھا آپ قانون کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ ہیئرنگ سسٹم کی، وراثت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بیٹیوں کا جو حصہ ہے وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں پر مارا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی قانون سازی ہے؟ عورتوں کے لیے کیا آپ ان کو محروم نہیں کر سکتے۔ اچھا کس طرح سے، کیا ایک طرز عمل ہے؟ اگر کسی کے ایک بیٹی ہے، دو بیٹے ہیں، اس طرح سے کوئی ڈویژن ہے؟ اور وراثت میں جو پراپرٹی ہے وہ کس طرح سے اس کی ڈویژن ہے؟ قانونی اس کا کیا رد ہے؟ آپ کے دو بیٹے ہیں یا ایک بیٹی ہے یا جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ اس میں کو نا محروم نہیں کر سکتے۔ جو وراثت میں فراڈ ہے نا وہ کسی وقت بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ جو ریونیو آفیسر ہے نا یا نیب تحصیلدار یا تحصیلدار ہے، اس کا آپ چیلنج اسسٹنٹ کمشنر کو بھی کر سکتے ہیں، ڈپٹی کمشنر کا، جب چاہیں آپ ثبوت دے دیں، وہ آپ نادرا سے ایک سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، سکسیشن سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے، یہ اس کے وارثان ہیں، اس کو جو بھی ہے اس کا ایک شجرہ باقاعدہ بنتا ہے۔ بالکل شجرہ بننے کے لیے ہم فیلڈ میں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو پٹواری بھی تصدیق کرتا ہے، ریونیو افسر بھی کرتا ہے۔ دو جو معززین دی ہوتے ہیں جن کو ہم پتی دار کہتے ہیں، مالک راضی کہتے ہیں، جن میں ایک آدھ نمبردار بھی ہو سکتا ہے، کونسلر بھی ہوتا ہے، چیئرمین بھی ہوتا ہے، وہ اس کی باقاعدہ تصدیق دیکھتا ہے۔ صحیح۔ پھر اس میں یہ دو چیزیں بھی دیکھتا ہے کہ اس بندے کا مسلک کون سا تھا، اگر سنی ہے، اچھا مسلک بھی اس میں بالکل وہ لکھا ہوتا ہے، اس کے مطابق جو فیلڈ والے ہیں نا باقاعدہ اس کی ویریفیکیشن کر کے اس کے گاؤں میں یا اس کے گلی محلے میں جا کے وہ پوری تصدیق کرتے ہیں۔ پتی دار جو اس کے کو شیئرر ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ واپس آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہمارا اے ڈی ایل آر یا ایل آر او ہوتا ہے وہ انتقال تصدیق کرتا ہے۔ اچھا یعنی اس میں ساری جو ایک پروسیجر لائن ہے، ٹیم ورک ہے، وہ ٹیم ورک، ریونیو فیلڈ سٹاف اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہے ابھی پاکستان میں بہت زیادہ ٹرینڈ آ گیا کہ خواتین بھی جو ہے اونرشپ کی طرف جاتی ہیں، اپنی پراپرٹیز بھی لیتی ہیں، اپنے گھر بھی بنا رہی ہیں، لیکن یہ ادارے یا پھر پٹواری اور یہ سب سے خواتین کا جو انٹریکشن ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ آڈ سمجھا جاتا ہے۔ جب کوئی خاتون کسی رجسٹری کے لیے جاتی ہے، انتقال کے لیے جاتی ہے، تو اس سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کسی مرد کو گھر سے لے کر آئیں یا پھر اپنے کوئی ایسے لے کر آئیں فیملی ممبر۔ تو اکثر خواتین ایسی ہیں جن کے والد نہیں ہیں، جن کے بھائی نہیں ہیں، تو وہ بھی تو ظاہر ہے سوسائٹی کا حصہ ہیں، وہ کس طرح سے ان سارے پروسیجر سے گزر سکتی ہیں؟ جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے میڈم۔ اس میں یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی گارڈین، کوئی بھی قریبی عزیز، اپنا کزن، چچا زاد بھائی، کسی کو بھی ساتھ لے جا سکتی ہیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو جو اس کا مشترکہ کھاتا جدھر اس کی زمین ہے یا اس کا پلاٹ ہے، جو اس کے ساتھ والے ہیں ان کو بھی لے جا سکتی ہیں۔ اچھا یعنی کہ آپ کوئی ہمسایہ یا اس طرح ہمسایہ جو اس کے کیوٹ میں حصے دار ہے اس کو آپ لے جائیں اور اپنا سارا وہ کام کروا سکتے ہیں، ورنہ ادروائز دیر از نو ریسٹرکشن آن دیٹ۔ جس طرح سے اکثر خواتین جب کرائے کے گھر بھی لینے جاتی ہیں تو انہیں نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اکیلی خاتون ہے تو کیوں دیں۔ پراپرٹی کے معاملات میں بھی خواتین کو بہت ایشوز کو فیس کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے علاوہ ویل کمیشن بھی بنا دیتے ہیں۔ اگر خاتون کو پردہ دارہ نہیں جا سکتی تو اس کی باقاعدہ اپروول ہوتی ہے، اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر دیتا ہے، تو وہ ان کا انتقال ایل کمیشن کے تھرو بھی ہو جاتا ہے، کورٹ کے تھرو بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا یعنی کہ اس کے لیے بھی ایک پراپر طریقہ کار ہے، لیکن اس کے لیے اویئرنیس جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا، دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ۔ ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے ہم زمین کے ایسے معاملات کے حوالے سے جن پر اکثر جو ہے کہیں نہ کہیں پر ہماری کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، وہیں سے ہم گفتگو کو دوبارہ سٹارٹ کریں گے۔ اچھا اگر ہم زمین کے جعلی کاغذات کی بات کریں اور اس کی خرید و فروخت کی بات کریں، اکثر یہ بڑے سکیمز ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ جعلی کاغذات اکثر فیملی ممبرز ہی بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو
کہہ لیں کہ وارثین ہوتے ہیں, جو بچے ہوتے ہیں, کسی بھی ایک انسان کے یتیم ہوتے ہیں, ان کو اکثر حصہ نہیں مل پاتا کیونکہ آپس میں ہی جو فیملی ممبرز ہیں یا کوئی قریبی دوست عزیز ہیں وہ بھی اس طرح کے فراڈز کر لیتے ہیں. تو ایسے کوئی معاملات جس میں جعلی کاغذات بن جاتے ہیں اور جو ہے زمین آگے فروخت کر دی جاتی ہے, اس میں حکومت کا کیا لاہ عمل ہے, کیا پالیسی دیکھیں اس کی جب آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ میرے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا تو ایک ریونیو آفیسر انتقال اس کی تصدیق کرتا ہے. اس کے آگے جو نیکسٹ کوٹ ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کی ہے, وہ اپنے متعلقہ جو اے سی صاحب ہے نا وہ ان کو اپیل کرے گا. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ کون سا فراڈ ہوا. ویسے بھی ہم نے ایک سرکولر جاری کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ریونیو افسران ہیں, آپ کے پاس جو بھی ڈاکومنٹس آتے ہیں, کسی کورٹ سے آتے ہیں یا کسی عدالت سے آتے ہیں, جو ایسے ہیں جو متنازع ہیں, تو آپ اس کی باقاعدہ ویریفیکیشن کروائیں. اچھا, یعنی آپ کو ویریفیکیشن کروانی ضروری ہے. ایون کہ آپ کی الاٹمنٹ ہوتی ہے نا, تو اس سلسلے میں ہم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ اس کی الاٹمنٹ ہے نا, متعلقہ ادارے کو لیٹر لکھ کے نا اس کی ویریفیکیشن چیک کریں کہ آیا یہ الاٹمنٹ ہوئی ہے. اچھا, بہت سے ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں جس میں ہم سنتے ہیں کہ جو کسی بھی گھر کے کوئی مالک ہیں وہ ملک سے باہر رہتے ہیں, یہاں پر انہوں نے کرائے پر گھر دیا ہوا ہے, کچھ سال جو ہیں وہ گزرتے ہیں, ان کو بھی اتنا زیادہ, جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کے ساتھ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ جو کرایہ دار ہوتے ہیں وہی قابض ہو جاتے ہیں, وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں گھر, اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے جی کہ وہ قابض ہیں اور انہوں نے اپنے نام رجسٹریز کروا لی ہیں. کہ یہ جو فراڈ ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, کوئی اس پہ پالیسی میکنگ ہے, کوئی آپ کا مشورہ ہوگا مکان جن کے ہیں, جو مالک ہیں, ان کے لیے کوئی ایسا مشورہ کہ وہ کیا پالیسی رکھیں کرایہ داروں کے لیے؟ دیکھیں ان کے ساتھ تو پہلی بات یہ ہے نا کہ آپ ایک بیانی حلفی ان سے لے لیں, ٹھیک ہے, ایک سٹامپ پیپر سائن کر لیں, ایک باقاعدہ ایگریمنٹ کریں. اس میں یوں ہوتا ہے کہ وہ غلطی یہ کر لیتے ہیں کہ ان پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں, رینیو نہیں اکثر لوگ کرتے, ایک دو ٹھیک ہے, سال وہ کے آپ بعد. ایک مخصوص مدت کے لیے اس پہ لکھ دیں کہ میں نے یہ مختار خاص دیا ہے یا عام دیا. مختار خاص میں ہوتا ہے ایک اسپیسیفک کام کہ صرف آپ نے اس کو بطور کرایہ دار ہی یوز کرنا ہے, تو اس میں آپ اپنا خیال رکھیں کہ ایک مخصوص جس کام کے لیے آپ جس بندے کو دے رہے ہیں نا اپنا پوزیشن یا بیانی حلفی دے رہے ہیں, اس میں اس کام کا مینشن کریں کہ یہ صرف میرا کرایہ دار ہوگا, آگے ٹرانسفر نہیں کر سکے گا. اس میں وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہ میرا کرایہ دار بھی ہے, میرا کرایہ اکٹھا بھی کرے گا, اور اگر یہ چاہے تو یہ آگے ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے. تو اس میں یہ غلطی آتی ہے, وہ اس سٹیٹمنٹ میں غلطی کر جاتے ہیں جہاں پر جا کر وہ آپ صرف ان کو باؤنڈ کر دیں کہ یہ صرف کرائے کی حد تک ہے, اور یہ کرایہ بھی میرا 6 ماہ کے لیے ہے یا 7 ماہ کے لیے یا 1 سال کے لیے. اوکے, یعنی کہ آپ کو جو آپ کا یہ جو انیشیل کانٹریکٹ ہے اسی کو ذرا اوور لک کر کے پھر آگے لے کر بڑھنا چاہیے. اچھا, زمین مافیا, قبضہ مافیا کے خلاف حکومت کا کوئی کریک ڈاؤن یا کوئی ایسے اقدامات جن کو آپ مینشن کرنا چاہیں گے, کیونکہ یہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. جو زمین مافیا یا قبضہ مافیا نا, اس کے متعلق تو بہت ساری اویئرنیس چل رہی ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک ٹرم ہوتی ہے ہمارے محکمہ مال میں, مشتری ہوشیار باش. اکثر جگہ پہ آپ نے لکھا ہوگا مشتری ہوشیار باش. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آیا جو میں پراپرٹی پرچیز کر رہا ہوں اس کی لیٹیگیشن تو نہیں ہے, کہیں سٹے تو نہیں چل رہا, آیا یہ آنر ہے. یعنی کہ آپ کی یہ پہلی ذمہ داری ہے, پرائمری رسپانسبلٹی آپ کی ہے کہ آپ اس کو چیک کریں کہ وہ بندہ مالک راضی ہے, آیا وہ قابض تو نہیں ہے. کیونکہ بعض کو کہتے ہیں یار ہم ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, ایک اسٹامپ کر لیتے ہیں, یار میں فرد آپ کو بعد میں دے دوں گا, ٹھیک ہے, وہ آپ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں. بیسیکلی یہ کہ آپ اس کی اونرشپ چیک کریں, اس کی فرد لیں, کمپیوٹرائز سینٹر پہ جائیں یا پٹواری سے ویریفیکیشن کریں, پھر اس کے بعد باقی اپنے پروسیس کریں. ہم جو اس کے ادھا اعتماد کرتے ہیں نا وہ اس میں فالٹ آتا ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ یار میں سائن کر دیتا ہوں, آپ بعد میں ٹائپ کروا لیں. دیکھیں جب وہ ٹائپ کروائے گا تو اپنی مرضی سے لکھوائے گا, آپ نے اس پہ اندھا اعتماد کیا. آپ کبھی بھی خالی سگنیچر نہ کریں, انگوٹھا نہ لگائیں, باقاعدہ اسے جب لکھ لیں تو پھر اس کے بعد غور سے دیکھیں, یا اگر ان پڑھ ہیں تو کسی بندے کا یہ مجھے پڑھ کے سنا دیں, پھر آپ اس کی باقاعدہ کاپی اپنے پاس رکھیں. اچھا, یہ جب آپ بات کریں کہ سائن کی یا انگوٹھا لگانے کی, اس طرح کے جو معاملات ہیں, اکثر ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی کسی کے پیرنٹس یا فیملی ممبر کوئی بیمار ہوتا ہے یا ہوش میں نہیں ہوتے ہیں, تب بھی لوگ انگوٹھے لگوا رہے ہوتے ہیں, اکثر ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ. تو اس کو کس طرح سے آپ لوگ ویریفائی کرتے ہیں, کیونکہ اکثر اس طرح سے بہت سارے فراڈز بھی ہو جاتے ہیں, اکثر لوگ اپنی فیملی ممبرز کا حق بھی مار لیتے ہیں کہ پیرنٹس یا کوئی فیملی کا ممبر ایسا ہے جو ہوش میں نہیں ہے, بیماری کی اس حالت میں انگوٹھا لگوا لیا اور پراپرٹی ادھر سے ادھر کر لی. دیکھیں یہ سب سے پہلے ریونیو آفیسر کی یہ ذمہ داری ہے, وہ چیک کرے کہ بندہ صحت مند ہے,
بندہ بیمار تو نہیں ہے, بندہ بیانات دے سکتا ہے, اوکے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اچھا, ریونیو آفیسر کا ریونیو آفیسر کی ذمہ داری ہے, چیک کرے بندے کو کسی نشے کی حالت میں یا فورس کر کے تو نہیں لایا گیا. پھر اس کے ساتھ جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے ساتھ 2 پتیدار آتے ہیں. اچھا, مالک اراضی آتے ہیں نا, جو اس کھیوٹ میں حصے دار ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کا سودا بھی ہو گیا اور ان کا پوزیشن بھی چینج ہو گیا. پھر ریونیو آفیسر اس وقت پوچھتا بھی ہے کیا آپ نے پوزیشن لے لی ہے, کیا آپ نے پیسے لے لیے, وہ اپنی تسلی پوری کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کام ہوتا ہے. اور آج کل تو ہماری یہ ڈیجیٹل ایویڈنس ہے, اس کی باقاعدہ ہم تصویر بھی بنتی ہے. اچھا, یعنی کہ پراپر ڈیجیٹلی بڑا ویسے انقلاب ہے میں سمجھتا ہوں ڈیجیٹلائزیشن. اچھا, ایک سوال نا سوشل سوال ہے, یہ ریونیو کا سوال اس لیے ہے کہ اس سے جڑا ہوا ہے, اور یہ سوال یہ سر کہ پوری ایک پٹی ہے ہماری نا ادھر پنجاب کی پوری پٹی ہے, میں ایریے کو مینشن نہیں کر رہا, ہرٹ نہ ہو جائیں لوگ سر, وہ اپنی بیٹیوں کو کیونکہ وراثتی حق نہیں دینا چاہتے کہ زمین نہ تقسیم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی زمین کو تقسیم سے بچانے کے لیے بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے, آپ سمجھ جائیں گے, میں علاقے کا نام نہیں لے رہا, اس پٹی کا نام نہیں لے رہا. اچھا, کیونکہ بڑے علاقے ایسے ہیں جہاں پر نا سر تقسیم در تقسیم ہونے سے نا بڑے خطے ہی نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے خطے ہیں, ٹھیک ہے, رقبے چھوٹے ہیں, اور وہاں پر جو ہے نا وہ نسلوں نے اگلی نسلوں نے حاصل کرتے کرتے ایگریکلچر سے نکل گئی ایک دنیا, اور وہ چلے گئے ہیں باہر سیٹل ہو گئے ہیں, شہروں میں آ گئے ہیں زمین بیچ کے. لیکن ایک ایسا حصہ ہے پنجاب کا جہاں پہ خطے بڑے. بالکل ٹھیک. جب ایک سوشل جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ریسرچ کی تو انہیں پتہ لگا کہ یہاں کا مسئلہ یہ ہے, یہاں تقسیم ہونے نہیں دیتے, بیٹیوں کے بالوں میں چاندی آ جاتی ہے, بوڑھی ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بیاہ نہیں ان کا ہوتا. بالکل. اچھا, بیاہ ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی اس طرح کے چیلنج میں رہتی ہیں, وراثتی تقسیم نہیں ہونے دیتے. اچھا, یہ مردوں کی اپروچ ہے, یہ بھائیوں کی اپروچ ہے کہ یار سینٹرل تقسیم نہ ہو, کسی جو والد نے بنایا تھا یا بڑے بوڑھوں نے بنایا تھا ان رقموں کو کیوں ہم خراب کریں. اس اپروچ کے پیچھے آپ کو ایک تو وجہ کیا ملتی ہے, پہلی بات. دوسرا, کیا اسٹیٹ ہماری اور باہر کی بھی کئی میں نے سنا این جی اوز ہیں, میں نے کئی دفعہ پبلک سروس میسج بھی ریکارڈ کروایا کہ خدا کے لیے وراثتی تقسیم کو انکریج کریں. ہمارے مسجد کے جو ممبر پہ بیٹھنے والے علماء حضرات ہیں وہ بھی اس پہ بات اب کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, یہ کیسے ممکن ہے, اور اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, بیسیکلی تو یہ سارا کام بندہ نا ایک طاقت کے لیے کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ مائٹ از رائٹ, لیکن بیسیکلی جو جہاں تک ہمارے قوانین کا تعلق ہے نا, تو ہم نے خواتین کو یہ برابر کے حقوق دیے ہیں. اس کے لیے بہت ساری عدالتیں بھی بنی ہوئی ہیں, بہت سارے فورم بھی ہیں, خواتین مہذب کا ایک دفتر بھی بنا ہوا جہاں پہ خواتین شکایت کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اپنی بہت ساری کمپین بھی چلائی تھی کہ خواتین بھی اپنا حصہ لے سکتی ہیں اور ان کا اپنے حصے سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے اپنے فیلڈ سٹاف کو انسٹرکشن دی ہیں کہ وہ جب بھی وراثت ہو تو خاص کر خواتین کا وہ خاص خیال رکھیں. اگر ان کی جتنی بیٹیاں ہیں یا جتنے کوئی اور خواتین ہیں, دادی یا نانی ہیں زندہ, تو اس کو باقاعدہ حصہ دیا جاتا ہے. اگر وہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے محروم رکھا ہے تو اس کی ہم باقاعدہ اس کو سخت سزا دیتے ہیں. اچھا, وہ سزائیں سخت ہیں؟ جی بالکل سزائیں سخت ہیں. اس میں تو ہم بعض کا تو اس کا ٹرمینیشن بھی کرتے ہیں اور ڈسمس فرام سروس بھی کرتے ہیں. اچھا جی جی بالکل. آپ نے اچھا, ایک اب جو عادت ہے کہ اس کے لیے آپ کیا سمجھے کہ اسٹیٹ لیول کی سائڈ جس میں سزائیں ہیں, سختی کی جاتی ہے, اویئرنیس کے لیے کیا کریں؟ بڑی صاحب بڑا ضروری ہے سر. میں تو کنونسڈ ہوں کہ بچیوں کو شاید جہیز نہیں دینا چاہیے, وراثتی حق دیں, وہ خود ہی مضبوط ہوں گی. بالکل مضبوط ہوں گی, وہ سب سے اچھی بات ہے. اس کے میں سر اس کے لیے تو ہم نے آلریڈی اپنی کمپین کی ہوئی ہے کہ خواتین کا یہ وراثت کا حق بنتا ہے. ہم نے اپنے بروشر بھی بنائے ہوئے ہیں, وہ ہم نے آلریڈی ڈلیور کیے ہوئے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم نے گاؤں شہر جا کر نا ان کو بتایا بھی ہے. بہت سارے سیشن ہوئے ہیں. ہمارے ایک سیٹ ہوتی تھی سوشیالوجسٹ کی, ادھر جا کے ان لوگوں کو اویئرنیس بھی دی ہے کہ آپ اپنا رائٹ لیں, آپ اس سے دستبردار نہ ہو, جو آپ کا رائٹ بنتا ہے نا تو وہ ضرور لیں. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے, آج کل کے جو بچے ہیں وہ بہت تیز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں جو حصہ ملا نا وہ ہمارے ماموں نے نہیں دیا, ہمیں تو اللہ میاں نے دیا ہے اور ہم اپنا ایسا نہیں چھوڑیں گے. بالکل آج کے بچے یہ حصہ لے رہے ہیں, پتہ لگ گیا ان کو, یہ سمجھ آ گئی. بالکل. اور اس کے لیے مزید اویئرنیس کی ضرورت. جملہ بہت بڑا ہے کہ ہمیں جو حصہ ہے وہ ماموں نے نہیں دیا, اللہ نے دیا. یہ بھی نہیں کہ اللہ نے لیتے ہیں. جو مشکل ماموں ہیں ان کا کیا کریں جی؟ ہاں, ان کا کوئی حل نہیں. اچھا جی, ان کا کوئی مینٹالٹی ہے بیسیکلی, بیمار مینٹالٹی ہے. بیمار, شریعت کے بھی خلاف کھڑے ہیں. دیکھیں, اگر آپ دیتے ہیں نا تو آپ کو جو زمین سے آمدن ملتی ہے نا وہ زیادہ ملتی ہے. اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں,
ہر بندے کو اپنا رائٹ دیتے ہیں. صرف اپنی زمین آپ کاشت کریں جو آپ کی جینون زمین ہے تو بلیو می آپ کی زمین زیادہ آپ کو کاشت دیتی ہے, زیادہ فائدہ ہوتا ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ میں نے جب سے ٹیکسز دیے ہیں, عشر دیا, زکوٰۃ دیا اور بہت ساری چیزیں دی اور بہنوں کو حصہ دیا تو میری زمین میں زیادہ اچھی فصل ہوتی ہے, مجھے زیادہ پروفٹ ہوتا ہے, برکت بڑھ گئی, برکت بڑھ گئی, اور میں پیسفل ہوں, میں سکون سے رہتا ہوں. سب سے بڑی بات ہے پیس آف مائنڈ ہے اس کا. اچھا بہت ساری جو خواتین ہیں وہ خود سے بھی ڈیلیبریٹلی بھی بڑپن کا ایک وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنا حصہ خود چھوڑ رہی ہیں, ہم نے نہیں لینا, ہمارے خاندان میں پہلے کسی نے نہیں لیا تو ہم نے بھی نہیں لینا. وہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا نہیں, تو یہ کرنے والی جو خواتین ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے, ظاہر ہے وہ جو پراپرٹی کا حصہ ان کو آئے گا وہ ان کا نہیں ہے, اب تو ان کے آنے والے بچوں کا یا ان کے پریزنٹ بچوں کا ہے. تو اس طرح سے وہ اپنے فیوچر, اپنے بچوں کے فیوچر کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہوتی ہیں. اس بارے میں کیا اویئرنیس آپ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بات تو آپ کی یہ بالکل سچ ہے, لیکن ہر بندے کی اپنی مرضی ہے نا, کو اپنی وہ فیملی کا سپورٹ کرے یا اس کے کوئی اور میٹرز ہیں. اس میں بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنا حصہ دستبردار ہوتے ہیں نا تو ان کو وہ شہر سے لے دیتے ہیں, یا جو بھی ان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ ان کی باقی خیال رکھتے ہیں. یہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے. اگر وہ فرض کریں وہ زمین ہی نہ دیتے تو باقی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں, ان کے یونیورسٹیز میں داخلے کرواتے ہیں, یا اس کے علاوہ جو باقی چیزیں تو وہ پے کرتے رہتے ہیں, منتھلی پے کرتے ہیں. اچھا ایک بٹی صاحب اور اپروچ ہے, یہ اپروچ ہے کچھ جو ماموں ہوتے ہیں نا, جی بعض اوقات فیملیز گئی ہوتی ہیں باہر, جی بالکل ٹھیک ہے, وہ پیسہ بھیج رہی ہوتی ہیں کہ ساڑھے نام تے خرید لو تسی, جی بالکل ٹھیک, نام بھی ہوتی ہیں چیزیں, ایسا نہیں ہے, بالکل ٹھیک. لیکن جب وہ پاکستان, یہ اوورسیز, آپ کو پتا ہے اوورسیز کمیشن نے بڑا کام کیا ہے, اور اوورسیز کی عدالتیں بنی ہوئی ہیں, اوورسیز کے پورٹلز بنے ہوئے ہیں, وہ بیچارے واپس آتے ہیں اور بچے ماموں سے اور بہن اپنے بھائیوں سے بالکل ٹھیک کہتی ہے جی میری چیزیں میرے حوالے کرو. سر وہ رجسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں اسی سنبھال کے تھک گئے ہیں 20 سالاں تو 25 سالاں تو ہوں تسی منگن آ گئے ہو. اچھا وہ ڈیلے کرتے ہیں, ڈیلے ٹیکٹس آپ کو پتا ہے بڑے آسان سے, 2 فصلیں لنگ جان, 2 طرح کٹائیاں کر دیے پھر کر دینے. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں بیسیکلی گریڈ ہے نا, گریڈ ہے ہمارے, وہ ڈی این اے میں شامل ہے. تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ کو اس کو احساس دلایا جائے کہ آپ اگر رزق حلال کماتے ہیں نا, ویسے بھی شاہ جی ایک فیکٹ ہے, جو رزق حلال ہے نا وہ ہم کھاتے ہیں, جو حرام رزق ہوتا ہے وہ ہمیں کھا جاتا ہے. ہائے ہائے کیا بڑا جملہ ہے, جو رزق حلال ہے ہم کھاتے ہیں, حرام ہمیں کھا جاتا ہے. تو اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنا حصے کا رزق کھائیں اور اس میں اللہ پاک برکت ڈالے گا. کیا بات ہے, بڑی اہم بات ہے. اچھا اب ایک سوال میرا, کیونکہ بڑا اختتام کے قریب ہیں ہم اس وقت. جی سر, ایک سوال ایک یہ بھی آ جاتا ہے کہ سر کئی طرح کے سٹیپس ہیں, سچویشنز ہیں جن کو ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں, کوئکلی کرنا شروع کرتے ہیں. ایک بندہ ہے جس کو, جو پٹواری ہے یا کہہ لیجئے تحصیلدار ہے, اس نے تقسیم کر دیا, ونڈے تقسیم کر کے آرڈر کر دی, اب اس کے پاس وہ آرڈر ہیں, وہ جا کے قبضہ کیسے لے؟ سٹیپ نمبر 1 کیا ہے؟ یا یہ آرڈر ہونے کے بعد انتظار کرنا پڑتا ہے, کوئی اپیل کرنا چاہتا ہے اپیل کر سکتا ہے دوسری پارٹی, اور اس کے بعد پھر آخرکار قبضہ کیسے لے؟ ہاں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. جب اس کے بعد تحصیلدار صاحب آرڈر کر دیتے ہیں نا تو ونڈا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پٹواری جاتا ہے, ادھر جا کے نشاندہی کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے جو مخصوص قلعہ نمبر تھے آپ کا یہ پوزیشن ہے اور یہ میں نے پورا کر دیا. اگر ونڈے کے خلاف اپیل ہو جاتی ہے ڈپٹی کمشنر کو تو پھر وہ پٹواری کیا کہتے ہیں نشاندہی کے لیے نہیں جائے گا. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر آپ کا ونڈا بن جاتا ہے تو اس کے بعد آپ پٹواری کے پاس جیسے جناب میری نشاندہی کا. کتنا دورانی ہوتا ہے, یعنی ونڈا بننے سے سر وہ دیکھیں جو اپیل کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے نا 30 دن 60 دن اور 90 دن ہے, مختلف سٹیپس سے بنتے ہیں. 30 دن 60 دن 90 دن. ونڈے کے لیے تو ہم نے ان کو انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ وہ 2 سے 3 ماہ میں پہلی فرصت میں بنا دیں. اگر فری کین راضی ہیں تو وہ فوری بھی بن سکتا ہے. اس کے لیے تو ہمارا جو پلس پروجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے, ہم نے ادھر ریونیو افسر رکھے ہوئے ہیں, وہ فوری ونڈے بن رہے ہیں, اور خواتین کا ونڈا ہم اسی وقت کہتے ہیں کہ یہ علیحدہ بنا دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد پٹواری نے ہینڈ اوور کرنا ہے جی, قبضہ لے کے دینا ہے. ہاں وہ نشاندہی پٹواری نشاندہی کر دے گا, لیکن اگلا بیٹھا ہوا ہے قابض ہو کے, وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں ہلنا, پھر کیا کریں گے سر؟ سر اس کی آپ اپلیکیشن دیں گے, وارنٹ دخل کے لیے پولیس کو ڈی سی صاحب کو اپلیکیشن دیں گے, وہ پولیس جائے گی آپ کو وارنٹ دخل. اچھا اپلیکیشن ڈی سی کو دیں گے, اے سی صاحب کو, اے سی صاحب کو اپلیکیشن دیں گے, اور وہ جو ہیں وہ اپنے ڈپٹی کمشنر کے اپنا پولیس کے ذریعے وہ جائیں گے, وہ جائیں گے, ریونیو افسر جائے گا, قبضہ دلائے گا یا ان کا قانون ہو جائے گا. تو یہ امیجیٹ ہوگا یا اس کے لیے بھی نہیں نو پرابلم, یہ امیجیٹلی ہوگا. وہ پہلی فرصت میں جائیں گے, آپ اپنی سچویشن بتائیں ان کو, اس کے مطابق کام کرتے ہیں. آج کل تو ویسے بھی گورنمنٹ بہت سخت ہے اور ان کی بہت ہدایات ہیں کہ یہ کام فوری اور پہلی فرصت میں کیا جائے. ہماری گفتگو یہیں سے دوبارہ سے ہم جاری کریں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں, آخری سیگمنٹ میں. تو اس کے لیے آپ کو میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ جڑے رہنا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आखिरी सेगमेंट में हमारे बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनको पूछना बहुत अहम और ज़रूरी है, और उसी से शुरुआत करते हैं। अच्छा मैडम, क्योंकि बड़ा काम कर रही हैं, देखिए अप्रिशिएट करना चाहिए हर शोबे में ही। मैं समझता हूँ कि एक बड़े अरसे बाद एक ऐसी चीफ मिनिस्टर हमारे पास आई हैं, ऐसा एक पंजाब को एक लीडर मिला है जो हर शोबे में काम हो रहा है। सर अब वो लाख सियासी तनकीदों को अपनी जगह पे रखें, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि किसी शोबे में चले जाएं, हर तरफ कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। इस हवाले से ये जो बेटियों की विरासती तकसीम है, जो प्रॉपर्टी की तकसीम है, इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट के ताज़ा इनिशिएटिव्स के हैं? सर बहुत सारे हैं। उन्होंने तो ये सख्ती से हिदायत की हुई है कि अगर जब भी आप विरासत करते हैं ना, तो उसके बाद उनके फौरी वनडे भी बनाए जाए। अच्छा, पहले नहीं बनते थे। अच्छा, फौरी पार्टीशन उसकी की जाए, रेवेन्यू ऑफिसर बैठा, आप उसको अप्लीकेशन दे, और ख़वातीन का उसमें हिस्सा अलहदा होता है। और फिर इसके अलावा जो आपका पोजेशन है वो उसके बैक साइड पे तिमा शिजरा जिसको कहते हैं, किला नंबर वगैरह भी लिख दिए जाते हैं। ये आजकल तो सर्विस डिलीवरी बहुत तेज़ है, इसमें सीएम का विज़न बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे फील्ड में काम हो रहा है। अच्छा, हम देखते हैं कि अभी इतनी सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो आ गई हैं, लाहौर में भी, वैसे भी हर जो बड़े शहर है उसमें कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ में लोग घर जो हैं अब सोसाइटीज़ में लेना ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। तो उस पर अक्सर ऐसे होता है कि इंस्टॉलमेंट्स पे हम ज़मीन ले लेते हैं, और कहा होता है जी कि आपकी जो फाइल है वो आपको, ये पोजेशन जो है वो आपको 2 साल, 1 साल, 3 साल में मिल जाएगी। लेकिन जब ड्यू टाइम आता है पोजेशन का, तो जी पता चलता है जी 1 और साल आगे डाल दिया उन्होंने। और ये पोजेशन के जो मामला हैं अक्सर इस तरह से भी होते हैं कि अक्सर तो फाइल ही आपकी जो है वो गुम जाती है या फिर मिसप्लेस हो जाती है। यानी आपके जो पैसे हैं, अक्सर लोगों के 5-10 लाख खत्म हो जाना या मिट्टी हो जाना किसी, अक्सर सोसाइटीज में तो मैटर ही नहीं करता। तो इसके लिए भी कोई पॉलिसी मेकिंग है, कोई लाहेअमल है? ये जो प्रॉपर्टी है ना शहरी, इस पे तो जो बहुत सारी हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे लाहौर में LD है, ये तो उनके करने के काम है। ठीक है ना, वो फाइल सिस्टम के, उनका वैसे भी एक प्रोग्राम चलता रहता है अवेयरनेस का, और वैसे भी एक शोबा है अवेयरनेस का भी, और उसमें नैब में भी है। तो आपको वैसे ये सूरी तौर पर ये ग्रीड की तरफ नहीं ना जाना चाहिए कि आप क्यों फाइल लेते हैं। विद पोजेशन लें, प्लाट लें, पेमेंट करें। जब आप लालच करते हैं किस्तों में मिल रहा है, तो बेसिकली जब आप लालच करते हैं ना, तो फिर उसमें ये लामाला चांसेस होते हैं। अगर आप एग्रीमेंट उनसे कर लें, ठीक है ना, विद पोजेशन लें, तो ज़्यादा बेहतर है। प्लाट नंबर के साथ लें, वो तो सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आम शहरी के लिए जो भी हमें देख रहे हैं लोग, मैं चाहूँगी कि आप उनको कोई ऐसी निशानदियाँ कर दें या फिर कोई ऐसे पॉइंटर्स बता दें, जब भी उन्होंने कहीं पर कोई प्रॉपर्टी लेनी है, चाहे किसी सोसाइटी में लेनी है, कहीं पर ज़मीन लेनी है, कोई प्लॉट लेना है, कोई घर लेना है, तो उसको वो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि हम जिस भी सोर्स से ले रहे हैं ये उनका ही है, और हम ऑथेंटिकली इसको ओन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है ना, आप ये चेक करें, उनकी वेबसाइट भी बनी हुई है कि कौन सी जो आपकी सोसाइटी है या टाउन है, क्या वो मंजूरशुदा है, बकायदा उनका लेटर चेक करें। फिर आप उनकी, आजकल तो वैसे भी डिजिटल दौर है, तो आप उनकी वेबसाइट पे चेक करें आया ये वाकई मंजूरशुदा है। अच्छा। वैसे भी वक्तन फ़वक्तन जो बहुत सारे, जिस तरह हमारी LDA या बाकी सोसाइटीज़ हैं, वो एक इश्तिहार शाया करती रहती हैं कि फ़लाँ सोसाइटी मंजूरशुदा, फ़लाँ मंजूरशुदा नहीं है। जो मंजूरशुदा नहीं है बिल्कुल उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करें कि आया सोसाइटी वाकई मंजूरशुदा है। देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है करना। विदाउट दैट तो आप अपने आप को आप वैसे भी एक लेटर लिख के चेक कर सकते हैं, उनको भेज दें, मौका विजिट करें, फिर देखें कि वाकई ऑनर है। अगर वो मालिक है तो ठीक है, अदरवाइज उन्होंने पेमेंट की हुई है, उनका लेटर लगा होता है। सही, ठीक है, वो आप LDA से या बाकी इदारों से चेक कर लें। या वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो वेबसाइट है, उधर जितने जो मुतनाज़िया टाउन हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं की या मंजूरशुदा नहीं स्कीमें हैं, उनके तो मुख्तलिफ वक्तन इश्तिहारात आते रहते हैं, उनमें देख लें। यानी कि हमें वेल अवेयर रहना खुद से ही जरूरी है। खुद से आप अलर्ट हो। जी सर, आप खुद चेक करें, वो देखें, तो फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के ज़ाहिर है फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर कोई इस पर अभी इतना एक्सेसिबल नहीं होगा, ना लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है। यंग जनरेशन कह लें या जो लोग अभी 30-35 साल की उम्र में है, वो तो इसको अप्रोच कर सकते हैं, और उनके लिए तो डिजिटलाइज चीज़ों पे जाना ज़्यादा आसान है। लेकिन वो लोग जो ज़ाहिर है एक 50-60 साल या मेजॉरिटी, अगर हम बुजुर्ग लोगों की बात करें अभी भी पाकिस्तान में, तो वो अभी भी इन चीज़ों
چیزوں سے بہت زیادہ ناواقف ہیں اور ان کے لیے یہ چیزیں ڈیفیکلٹ ہیں. تو آپ کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ڈیجیٹلائز سارے سسٹم کے ہونے کی وجہ سے, کہ اکثر لوگ ظاہر آتے ہوں گے دفتروں میں اور وہ کہتے ہوں گے ہمیں اس سسٹم کا نہیں پتا, اور وہ پھر آپ کے افسران سے یا کسی کو کہتے ہوں گے کہ ہمیں یہ ساری ہمارا تو جو سسٹم ہے نا اس میں ہم نے ریسیپشن پہ ایک بندہ بٹھایا ہوتا ہے, وہ باقاعدہ ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو بھی کام ہے وہ آپ کو باقاعدہ گائیڈ کرتا ہے. اس کے ساتھ ویسے بھی آج کل تو پڑھا لکھا کوئی نہ کوئی گھر میں ہوتا ہے, وہ کسی بندے کو لے کے آتا ہے, ویسے بھی نام بھی پڑھا لکھا ہو تو اس میں حلقے میں یا اس کے قریب ترین ایک نمبردار ہوتا ہے, وہ کونسلر ہوتا ہے, وہ باقاعدہ اس کو گائیڈ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بٹ آپ کی کانورسیشن سے خیر بہت سارے جو ہیں لوگوں کے تحفظات بھی بہت ساری انفارمیشن جو ہے ہمیں بھی ملی ہے, ڈیفینیٹلی آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بٹ ایز وی آر ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, جانے سے پہلے میں چاہوں گی شاہ صاحب آج کی جو ہماری بک ریکمنڈیشن ہے وہ ضرور آپ ایڈ کریں. آج کی جو کتاب ہے نا بھٹی صاحب, ہم اختتام پہ کتاب کا تذکرہ کرتے ہیں. کتاب بھی آج کے موضوع کے ساتھ تو بہت ہی جڑتی ہے. یہ کنسٹرکشن کے حوالے سے اگر آپ نے گھر تعمیر کرنا ہے اس کتاب کو ضرور پڑھیے. کتاب کا نام ہی تعمیر ہے, بنیاد سے تکمیل تک. اور یہ بڑے پیارے انسان ہیں طیب احمد صاحب, انہوں نے یہ کتاب لکھی. طیب صاحب نے میرے ساتھ دنیا کے 3 ملک بھی دیکھے ہیں. میں ٹریول بڑا میں نے کیا ہے, دوستوں کو لے کے جاتا تھا, تو ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی بڑا ایک عقیدت محبت کا تعلق ہے. ان کی والدہ کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی, اللہ انہیں گری کے رحمت کرے. یہ کتاب جو ہے نا جی بڑی شاندار کتاب ہے, اور کوئی بھی شخص جو گھر بنانے جا رہا ہے بڑی بنیاد سے کس جگہ سلیکشن کرنی ہے پلاٹ کی, کیسا پلاٹ لینا ہے, زمین کیسی ہونی چاہیے, اس کی سب چیزیں بڑی بنیادی جو چیک کرنے والی ہیں وہ کر لی جائیں. اس کے بعد بنیاد آپ نے رکھنی ہے وہ کیسے رکھنی ہے, پھر اس کے بعد آپ نے اس کی تعمیر شروع کرنی ہے, پھر وہ سب کے سب جو گرے اسٹرکچر سے لے کے آن ورڈ چلتے چلتے آخر اینڈ کرتے ہیں جا کے فنشنگ, گھر کی فنشنگ, اس تک جو ہے نا جی انہوں نے مکمل گائیڈ کیا. خود بھی یہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, ان کی ایک طیب کنسٹرکشن کمپنی ہے, 2010 سے یہ کام کر رہے ہیں. اس کتاب پہ تبصرہ جو ہے وہ بڑے شاندار لوگوں نے کیا جی. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے تبصرہ کیا ہے, قیوم نظامی صاحب نے اس پہ تبصرہ کیا ہے, اور سب سے بڑھ کے جو میرے بڑے دل کے قریب ہیں امتیاز رفیع بٹ صاحب جو چیئرمین ہے رفیع گروپ کے, انہوں نے بھی اس پہ تبصرہ کیا. تو اس کتاب کو گھر بنانے سے پہلے ضرور پڑھیے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. جانے سے پہلے میں چاہوں گی بھٹی صاحب آپ کا کوئی پیغام ہوگا ہمارے ویورز کے لیے, پراپرٹی کے حوالے سے, ریونیو کے حوالے سے, یا کسی بھی طرح کے زمین کے معاملات کے حوالے سے, اگر آپ کا پیغام ہوگا ہمارے ویورز کے لیے تو شیئر کیجیے. دیکھیں میرا پیغام یہی ہے کہ کبھی وہ لالچ میں نہ پڑے. بے شک ان کو جب پراپرٹی پرچیز کرنی ہے وہ مہنگی پرچیز کریں, پلاٹ نمبر کے ساتھ کریں, اور اپنی تسلی اور تصدیق کریں. ان کی ویب سائٹ دیکھیں, ٹھیک ہے, اور ان کے متعلق یہ جتنی بھی بہت ساری پراپرٹیز آتی ہیں وہ زیادہ تر LDA کے انڈر آتی ہیں. جب لاہور میں, ملتان میں, تو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, پہلے اس کی تسلی کریں, تسلی کرنے کے بعد پھر اپنے خریدیں, اور یہ بھی چیک کریں کہ ان کا کچھ اسٹے تو نہیں چل رہا ہے. یہ 3-4 چیزیں وہ چیک کر لیں تو ان کو امید ہے کہ دھوکہ نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا. شاہ صاحب آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے جی میرا وہی پیغام ہے جو بھٹی صاحب کا پیغام ہے, کیونکہ اتھارٹی ہے, آپ ایک شعبے کی اتھارٹی ہیں اور بڑا غیر معمولی کام کریں. چند دن پہلے انہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میرے بورڈ نے اعزازی بورڈ کا ممبر بھی ڈکلیئر کیا ہے. یہ تو آپ کی محبت ہے اور ان کو ہم نے ساتھ شامل کیا ہے. تو یہ بڑے ہی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ آج وقت نکال کے یہ اس پروگرام میں آئے. شاہ صاحب تو یہ ایک عزم کا نام ہے, بلکہ میں کہوں کہ ایک امید کا نام ہے, بلکہ دوسری امید کہہ لیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھی. شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور آپ نے آج کے شو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگلے شو کا انتظار کرتے رہیے. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ پر آج ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.